السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح اسلامک بینکنگ جو ہے وہ فریکشن ریزرو بینکنگ کے اوپر مبنی ہے، اور فریکشن ریزرو بینکنگ چونکہ اسلام سے متصادم ہے اس لیے اسلامک بینکنگ کو بھی درست نہیں کہا جا سکتا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم کسی بھی بینک کے دوسرے امپورٹنٹ فاؤنڈیشنل اسٹرکچر کے اوپر بات کریں گے، جو کہ ہے اس بینک کا یا اس کمپنی کا لمیٹڈ لائبلٹی ہونا، یعنی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہونا، جس کو ہم آپ دیکھتے ہوں گے کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، تو اس میں لمیٹڈ سے جو مراد ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ اب اس لمیٹڈ لائبلٹی سے کیا مراد ہے، اس کو میں ایک اسٹوری سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو خیال آیا کہ یار آپ نے ایک کمپنی بنانی ہے، اور اس کمپنی کا ایک آئیڈیا ہے جس کے تحت آپ کو لگتا ہے کہ اچھا پروفٹ ایک کما سکتے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی $10,000 کے قریب رقم موجود ہے۔ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اور اپنا آئیڈیا پچ کرتے ہیں کہ میرے پاس $10,000 کی رقم ہے، لیکن مجھے اس کمپنی کو بنانے کے لیے، بزنس کو رن کرنے کے لیے $90,000 اور چاہیے، تاکہ کل جو ٹوٹل رقم ہے $1,00,000، اس سے میں کاروبار شروع کر سکوں۔ لیکن آپ مینیجر کو بینک کے یہ بتاتے ہیں کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر یہ کمپنی فیل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو میں نے $90,000 کا لون لیا ہے، ٹھیک ہے، اور $10,000 میرے اپنے ہیں، تو فیل ہونے کی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بینک یا جو لوگ اگر اس میں کاروبار میں پیسے لگا رہے ہیں وہ میرے گھر کے اثاثے تک بیچ دیں، یعنی وہ میری گاڑی اور گھر بیچ کے اپنے پیسہ وصول کریں۔ تو بینک مینیجر آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا کریں، آپ اپنی کمپنی لمیٹڈ لائبلٹی کے حساب سے پرائیویٹ لمیٹڈ یا پبلک لمیٹڈ رجسٹر کروا رہے ہیں۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ اگر کمپنی فیل ہو جائے گی تو اس صورت میں آپ کے صرف $10,000 جو آپ نے اپنے لگائے ہیں وہی ڈوبیں گے۔ کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ جو $90,000 ڈوب گئے ہیں وہ آپ کے گھر اور اثاثے، دیگر اثاثہ جات بیچ کر اس کو وصول کیا جائے۔ کیونکہ لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ ہی یہ ہے۔ تو یہ آسان سی زبان میں نے آپ کو سمجھایا کہ لمیٹڈ لائبلٹی کیا ہوتی ہے، جس کی بنا پر پبلک یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی وجود کے اندر آتی ہے۔ اب اگر تھوڑا ہم آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کارپوریٹ لا اتھارٹی ہے، جس کو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنے کمپنیز ایکٹ 2017 کے اندر کہتی ہے کہ جو بھی کمپنی وجود میں آتی ہے، جو اس کیس میں ہماری بینک ہے، تو وہ ایک لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے۔ یعنی اگر بینک کے پاس کسی بھی وجہ سے نقصان ہو جائے اور بینک کو بند کرنا پڑے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو وہ چاہے کوئی بھی بینک نے کام کیا ہو، چاہے وہ غلط کام کیا ہو یا صحیح کام کیا ہو، تو اس صورت میں ان کی لائبلٹی کمپنی کی لمیٹڈ ہوگی، اور جو بینک کے اونرز ہیں جو اس سے پروفٹ کما رہے ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اس بات پہ کہ وہ جو پیسے لوگوں کے ڈوبے وہ ان کو ریٹرن کریں۔ اب اس کانسیپٹ کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کس طرح یہ اسلام کے مطابق یا متصادم ہے۔ تو جیسا میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا، اس سے آپ کو کافی بات واضح ہو گئی کہ جو اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے وہ ہے قرض کا، تو قرض دینا ایک اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں احادیث اور دوسرے شرعی آثار اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے ذمے قرض ہو اور وہ مر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی نماز جنازہ بھی خود نہیں پڑھائی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرض ایک کتنی بڑی ایک لائبلٹی آپ کے اوپر جو آپ کو ہر صورت میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور یہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو شہید کا مرتبہ ہے وہ بھی اسلام میں شہید کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن شہید بھی جو ہوگا اس کے ذمہ جو قرض ہوگا اس کو بھی اس کو لوٹانا لازم ہے۔ جبکہ لمیٹڈ لائبلٹی کے کیس میں آپ کا لا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کی لائبلٹی لمیٹڈ ہے، غیر محدود نہیں ہے، محدود ذمہ داری ہے، تو آپ کے اثاثہ جات بیچ کر کوئی بھی چیز ریٹرن نہیں کی جائے گی، قرض کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ اسلام سے متصادم ہے، اور چونکہ بینک کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بھی لمیٹڈ لائبلٹی پر ہے، اور اسی طرح کوئی بھی کمپنی جو لمیٹڈ لائبلٹی کے کانسیپٹ ہوتی ہے تو وہ شرعی اصولوں کے متصادم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں۔ اب سوال ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یار یہ جو لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ ہے، کیا اس کو اسلامی بینک کو جائز کہنے والے اس بات کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم چلتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں میں آپ سے جو کر رہا ہوں یہ میں اس کتاب، یہ جو آپ کے سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، اس کتاب کا نام ہے مروجہ اسلامی بینکاری، اور یہ کتاب لکھی گئی ہے بنوری ٹاؤن کراچی سے، پبلش ہوئی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں انڈرسٹینڈنگ آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر، یہ علماء کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں آپ کے سامنے آسان زبان میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کہ اس کتاب سے لی گئی ہیں۔ اب اس کتاب میں اگر آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو علماء اسلامی بینکاری کو جائز کہتے ہیں وہ لمیٹڈ لائبلٹی کے کانسیپٹ کو بھی اسلامی کہتے ہیں اور اس کو اسلامی مانتے ہیں۔
اور وہ اس کی مثال دیتے ہیں بیت المال سے. اب بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہونے جا رہی ہے، تو آپ اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات مکمل آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو علماء جو اسلامی بینکاری کو جائز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے بیت المال کا، یعنی جو اسلامی ریاست ہوتی ہے اس کا ایک بیت المال ہوتا ہے، اس میں امت کا پیسہ آتا ہے اور امت پہ خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیت المال میں اگر مال ختم ہو جائے تو بیت المال کی بھی ذمہ داری چونکہ لمیٹڈ ہوتی ہے، جو بیت المال کا جو متولی ہے یعنی اس بیت المال کو چلا رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنے اثاثے بیچ کر جو اگر کوئی ضرورت آ رہی ہے تو وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے. تو چونکہ بیت المال کی لمیٹڈ لائبلٹی ہے تو کمپنیز کی بھی لمیٹڈ لائبلٹی ہو سکتی ہے. اب اس تصور کو بظاہر تو بڑا زبردست لگ رہا ہے، بات درست لگ رہی ہے، لیکن اگر تھوڑا آپ کھنگال کے دیکھیں جیسے کہ اس کتاب میں بھی ڈسکس ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیت المال کو قیاس کرنا کسی بھی دوسرے کمپنی کے اوپر یعنی اس کیس میں بینک کے اوپر یہ غلط ہے. وہ اس وجہ سے، اس کی میں آپ کو بہت آسان سے مثال دیتا ہوں، وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں بیت المال کسی کی بھی ملکیت میں نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کا سنبھالنے والا، اس کا مینیجر یا متولی ہوتا ہے، اس کے بیت المال کے ساتھ کوئی مالکانہ تعلقات نہیں ہوتے. جبکہ بینک کے کیس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے مالکانہ تعلقات ہوتے ہیں اس بینک یا اس کمپنی کے ساتھ. تو یہ ایک ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بیت المال کو کمپنی پر اور اس سے لمیٹڈ لائبلٹی نکالنا یہ تصور بیسیکلی غلط تصور ہے. سملرلی ایک اور وجہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ لگے گی کہ مثال کے طور پر بیت المال میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ بیت المال کا فرنیچر اور اسٹرکچر بیچ کر کسی کو کوئی رقم ادا کی جائے. ٹھیک ہے، جبکہ اگر کمپنی فیل ہو جائے، اور کمپنی فیل ہونے کی صورت میں جو آپ کے شراکت دار جو مالک ہیں 4-5 اگر لوگ ہیں، تو جب کمپنی بکے گی فیل ہونے کی صورت میں تو اس سے جو رقم آئے گی وہ ان مالکان کے درمیان جتنا انہوں نے پیسے لگایا ہوگا اس حساب سے ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. تو یہ دوسرا ڈفرنس ہے جو کہ بیت المال اور کمپنی کے اندر پایا جاتا ہے. تو علماء اس بات سے اخذ کرتے ہیں کہ بیت المال کو کسی بھی اس کمپنی اسٹرکچر کے اوپر جو موجودہ کمپنی اسٹرکچر چل رہے ہیں اس پر قیاس کرنا ہی درست نہیں ہے. تو یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو بیت المال کا یا یوں سمجھیے کہ لمیٹڈ لائبلٹی کا تصور ہے وہ اسلام سے متصادم ہے. اور چونکہ لمیٹڈ لائبلٹی کے تصور پہ ہی آج کے بینکس فارم ہوتے ہیں ایز اے کمپنی، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی بینک کی چونکہ بنیاد ہی یہ لمیٹڈ لائبلٹی ہے تو اس لیے یہ اسلامی بینک کا دوسرا جو اسٹرکچر ہے، دوسری جو بنیاد ہے وہ بھی غیر اسلامی ہے. انشاءاللہ تیسری ویڈیو میں ایک اور پہلو کو انشاءاللہ کھولیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.